اپنے خیالات سے ہمارے دلوں کو منور بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین الافضلین ومن والاهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم مقام عالیہ قدر مولانا محمد مختار خان صاحب اور جمیع بزرگان ملت، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے میں وہ عظیم رہبر شریعت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید شاہ حسین شہید اللہ بشیر نقشبندی مجددی قادری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ بے پناہ میں عقیدت کے گل پیش کرتا ہوں کہ جب بھی مسجد فیض اللہ حسینی کا نام آتا ہے تو حضرت کیا ہی چہرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ آج بھی ایسا محسوس ہوا کہ حضرت یاد فرما رہے ہیں، اور مسجد آیا تو ایسا محسوس ہوا حضرت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ زندگی کے آخری سانس تک اس مسجد سے منسلک رہے، اور ہر پروگرام جب بھی ہم لوگ یہاں آتے صرف حضرت ہی کی نسبت سے آتے۔ اللہ آپ کو بڑھ کر درجات بلند فرمایا، آپ کی قبر کو نور سے منور فرمایا، اور ہمارے جو بڑے ابھی باحیات ہیں، جس میں استاد محترم حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب ہیں، اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت با کرامت رکھے، ہم پر سایہ دراز کرے۔ بہرحال مسجد فیض اللہ حسینی کے ساتھ یہ دو شخصیات کو، جب بھی مسجد فیض اللہ حسینی ہوتی ہے، یہ دو بزرگوں کے بغیر یہاں کا آنا، یہاں کی محفل، یہاں کی مجلس مکمل نہیں ہو پاتی، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو گزر گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، جو باقی ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ ربیع النور کا مہینہ ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے۔ یہ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس نے اس کائنات کو، اس عالم ناسوت کو ایک عظیم الشان ہستی، جس کی وجہ سے ساری کائنات بنائی گئی، وہ
عظیم ہستی کو اللہ نے اس زمین پر، اس دھرتی پر، اس عالم ناسوت میں ظہور فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ سارے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ عظیم تر مہینہ اکثر علماء نے لکھا کہ وہ ربیع الاول ہے، کیونکہ رمضان افضل ہے، لیکن رمضان جس کے صدقے میں ملا وہ ملا ہے ہمیں ربیع الاول میں۔ ماہ محرم پہلا مہینہ ہے، لیکن وہ پہلا مہینہ جس کے صدقے میں ملا وہ اسی مہینے میں تشریف لایا ہے۔ ربیع الاول وہ افضل ترین مہینے کا آغاز ہوا ہے، اسی کے ہمارے پاس 12 روزہ پروگرام ہے، آج کا دوسرا یہ شاید پروگرام ہے، جس میں مجھے موضوع دیا گیا نور مبارک، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جتنی حضور علیہ السلام کی ولادت کی کتابیں ہم اٹھا کر دیکھیں گے، بڑی بڑی کتابیں اسلاف کی، وہاں سے لے کر ہمارے بزرگان سیدی ابو الحسنات محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی میلاد نامہ ہی اٹھا لیجیے تو سب سے پہلے نور مبارک ہی کا ذکر ہوگا۔ کیونکہ ولادت تو اس عالم ناسوت میں ربیع الاول کے مہینے میں سرکار کی ہوئی ہے، لیکن آپ کی تخلیق وہ تو سب سے پہلے ہو چکی تھی۔ آقا خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا گیا، وخلق کل شیء من نوری، اس کے بعد جتنی کائنات کی اشیاء ہیں وہ ساری کی ساری میرے نور سے پیدا کی گئی۔ اور قرآن میں سورہ مائدہ میں اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے خلاق کائنات اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، کہ ربیع الاول میں اللہ نے جس نور کو سب سے پہلے پیدا کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور جب میں نے چاہا ان احببت ان اعرف، جب میں نے چاہا کہ کائنات میں اپنا تعارف دوں تو خلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اپنے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک کو پیدا کیا۔ تو اللہ صرف ذات طرح جب ذات تھی تو اللہ نے سب سے پہلے نور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی۔ وہ نور مبارک کا اللہ ذکر کرتے ہیں، وہ نور جس کو میں نے سب سے پہلے پیدا کر دیا ہوں، جس نور سے ساری کائنات بنائی گئی، یہ سب کچھ بنایا گیا، اس کائنات میں اب وہ نور کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ قد جاءکم، آ گیا ہے تم میں نور، وہ نور جس کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، وہ کتاب، اور قرآن کریم کا ذکر کیا، قرآن بھی ساتھ میں ہم نے بھیجا، صاحب قرآن ہے، قرآن ہے، یہ دو تم میں آ چکے ہیں۔ اب یہ نور کا جو ذکر اس آیت کریمہ میں ہے، اب ہم آج کے کوئی مجھے سے کوئی ایسے ہی معمولی سے کوئی طالب علم نہیں، بلکہ آج کے بڑے بڑے علماء نہیں، اسلاف، بلکہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حضور نے جس زمانے کی گارنٹی دی ہے اس زمانے کے علماء نے کیا کہا اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد کون ہے؟ تمہارے پاس نور آیا اور قرآن آیا، تو اس میں اللہ نے قرآن میں جو نور کا ذکر کیا، یہ نور کون ہے اور کیا ہے؟ تو مفسرین، بڑے بڑے مفسرین، آپ تفسیر کی کوئی بھی بڑی کتاب، مستند بڑی بڑی تفاسیر، چاہے وہ روح المعانی ہو، وہ روح البیان ہو، وہ فتح البیان ہو، بیضاوی ہو، نصفی ہو، آپ تفسیر کی جلالین شریفین ہو، تفسیر کے پرانے قدیم زمانے کی بڑے بڑے مفسرین کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس آیت کی شرح میں تفسیر میں وہ لکھتے ہیں نور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قرآن کہتا ہے نور ہے، قرآن کہتا ہے نور ہے۔ اب پھر آج کے زمانے میں، پرفتن زمانے میں اعتراض ہوتا ہے کہ حضور نور کیسے، وہ تو بشر ہیں،
اور قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اس پہ، کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم، قرآن کہتا ہے کہ قل اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ دیکھیں آپ قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے حضور کے نور کا انکار کر کے اور اعتراض میں کہتا ہے کہ حضور نور نہیں ہے، حضور تو بشر ہے، قرآن کہتا ہے۔ لیکن میں دوستو وہ قرآن کریم کی آیت تو پیش کر دی لیکن اس کی تفسیر بیان نہیں فرمایا، تفصیل نہیں بیان کی، کیونکہ اس کو خود نہیں معلوم بیچارے کو، وہ تو صرف اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہوا، جیسے منافقین حضور کے زمانے میں بھی تھے، ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ اعتراض پر اعتراض کرنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ اس زمانے میں بھی تھے سرکار، قیامت تک رہیں گے یہ اعتراضات کرنے والے، حضور کے زمانے میں بھی اعتراض، ہر بات پہ اعتراض کرتے، اور آج بھی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اعتراض کے لیے، جبکہ بشریت کا کسی کو انکار نہیں ہے، حضور نوری بشر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نور پاک کو اس عالم ناسوت میں بشری لبادہ پہنا کر بھیجا ہے، لیکن حضور عام بشر کی طرح نہیں ہے، جیسے آیت کو پیش کر کے کہا جا رہا ہے کہ حضور تو وہ تو تمہاری طرح بشر ہیں۔ حضور کو اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین کے بارے میں، مشرکین کو مخاطب ہوتے ہوئے حضور فرما رہے ہیں، مشرکین کو کفار سے مخاطب ہو کے حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ آگے فرما رہے ہیں انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، بشر ہوں تمہاری طرح کھاتا ہوں، پیتا ہوں، چلتا ہوں، سوتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، سارے کام تمہاری طرح کرتا ہوں، لیکن یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے۔ اس بات اسی آیت میں اس عام بشر کا انکار کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ تمہاری طرح بشر تو ضرور ہو لیکن یوحا الیہ، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ بتاؤ تمہیں کسی پر وحی نازل ہوتی ہے؟ آیت کو پیش کر کے حضور کی شان کو، عظمت کو تنقیص کرنے کی کوشش، بہرحال یہ تو چلتا رہے گا، لیکن میرے دوستو ہم خوش نصیب ہیں، ان لوگوں میں ہیں کہ وہ جنہوں نے ہمارے اسلاف حضور علیہ السلام سے لے کر وہ مبارک جماعت صحابہ کی، اہل بیت اطہار کی اور ان کے ماننے والے تمام اسلاف کے ساتھ ہم لوگ ہیں، اور انہی کے عقیدت اور انہی کی محبتیں اور انہی کا عقیدہ لیے ہم چل رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ہماری یہ دلیل، سب سے بڑی ہماری کامیابی، اور ہم کامیاب ہیں، یہ سب سے بڑا ہمارے لیے اطمینان کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف کا جو عقیدہ رہا آج وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ابتدا کے مفسرین نے بھی وہی لکھا، مصنف عبدالرزاق میں حدیث شریف کی بہت بڑی کتاب ہے، ابتدا کی ہے، بعد میں جمع نہیں کی۔ مصنف عبدالرزاق یعنی حضرت امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام بخاری کے دادا استاد ہیں۔ آج بخاری کا بخار تو آپ سب کو، تو بخاری کا بخار تو چڑھایا جاتا ہے بخاری میں، بخاری کے امام بخاری کے استاد، ان کے استاد ہیں حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مصنف کتاب ہے حدیث شریف، وہ ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب میں، لکھتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو آپ روایت کرتے ہیں کہ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار سے ایک مرتبہ دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اخبرنی عن اول شیء خلقه اللہ تعالی قبل الاشیاء، آپ مجھے اس بات کی خبر دیجئے کہ اللہ نے سب سے پہلے، ساری چیزوں سے پہلے، جب صرف وہ اکیلا تنہا تھا اور کوئی شے کا وجود نہیں تھا، وہ صرف اکیلا تھا، اس وقت سب سے پہلے اس نے کس چیز کو پیدا کیا، کیا پیدا کیا، مجھے آپ اطلاع دیجئے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، یا جابر، اے جابر،
ان اللہ قد خلق، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا ہے قبل الاشیاء، ساری چیزوں سے پہلے، سب سے پہلے نور نبی کا، تیرے نبی کے نور کو، تیرے نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ یہ کسی آج کے کسی عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ حضرت عبدالرزاق، حضرت امام بخاری کے دادا استاد ہیں، ان کی مصنف میں اٹھا کر دیکھ لیجیے، آج بھی حدیث شریف موجود، ایسے ایسے بیسیوں حدیث جس میں حضور علیہ السلام کے نور مبارک کا جو سب سے پہلے پیدا کیا گیا اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور حضور سے دریافت فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں صحابہ بھی ہم لوگوں کے لیے کرتے گئے، یہ سب صحابہ مانتے تھے حضور نور ہیں، وہ تو آنکھوں سے دیکھتے تھے، اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ سرکار کا کوئی سایہ نہیں پڑ رہا، سورج بھی آ رہا ہے، حضور کے سیدھے جانب سورج ہے لیکن بائیں جانب کوئی سایہ نہیں ہے، ساروں کا سایہ ہے، آپ کا کوئی سایہ نہیں ہے۔ وہ صحابہ اپنی آنکھوں سے، انہوں نے اپنے چشمان مبارک سے، ظاہری چشمان سے حضور کو دیکھ رہے تھے، وہ تو مانتے تھے کہ حضور نور ہے اور حضور سب سے پہلے پیدا کیے گئے اور آپ ہی کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی، وہ مانتے جانتے تھے، لیکن ہم جیسوں کے لیے انہوں نے سوال کر کے حضور کا جواب لیا تاکہ وہ محفوظ رہے قیامت تک کے حضور کے غلاموں کے لیے، کہ وہ یہ سمجھ حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت ان کے دلوں میں قائم رہے اور باقی رہے، تاکہ کوئی ڈاکہ ڈالنے والا، عقیدوں کا، ایمان کا ڈاکہ ڈالنے والا کوئی ان کے دلوں سے حضور کی عظمتوں کو نکال کر نہ پھینک دے۔ وہ حضور کو عام انسانوں کی طرح بتا کر اس کے دل سے حضور کی وہ عظیم الشان، وہ حضور کا نور مبارک کی وہ مقام و مرتبہ کی وہ ساری چیزوں کو ان کے دلوں سے نہ نکال دے۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سرکار سے دریافت فرماتے ہیں، سرکار جواب عنایت فرماتے ہیں اور وہ آج تک محفوظ رہتا ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میرے دوستو حضور سے محبت ہوگی تو یہ سب کچھ ملے گا۔ اگر دل میں محبت ہوگی تو یہ سب کچھ ملے گا، سارے دلائل بھی ملیں گے، سارے براہین بھی ملیں گے، اسلاف کی زندگیاں ملیں گی، ان کے عقیدے ملیں گے، ان کی ساری ہمیں ان کی زندگی کے نمونے ملیں گے۔ شرط یہ ہے کہ دل میں محبت ہو، دل میں نورانیت ہو، دل میں نور ہوگا تو حضور کا نور نظر آئے گا، دل میں کثافت ہو تو حضور کا نور کہاں سے نظر آئے گا؟ وہ تو ایک عام انسانوں کی طرح انسان دکھیں گے، وہ استاد دکھیں گے، وہ صرف ایک رہبر دکھیں گے، وہ صرف ایک رہنما دکھیں گے، وہ صرف ایک گائیڈ دکھیں گے، وہ صرف ایک عام انسان جو سیدھا راستہ دکھانے والے وہ دکھیں گے، وہ نہیں ہے۔ سرکار نور مبارک ہے اور اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا نور مبارک ہے، اور انہی سے سب کچھ ہمارے اسلاف کی کتابوں میں دیکھ لیجیے موجود ہے کہ نور مبارک پیدا کیا گیا، ہزاروں سال تک صرف تنہا وہ اللہ ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ دو نور ہے، ایک نور خالق ہے اور ایک نور مخلوق ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے، ایک پیدا کیا ہوا ہے، بس دو نور ہیں اور اس میں کوئی شے اور نہیں ہے موجود، چل رہا ہے ہزاروں سال۔ اب وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے یہ عابد ہے، یہ عبادت کرنے والے ہیں اور وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ ہے، یہ ذاکر ہے ذکر کرنے والے ہیں، وہ مذکور ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضور ہزاروں سال تک مقام قرب میں رہے، مقام قرب میں ہے، بس خدا کے قریب ہزاروں سال۔ حدیث کی کتاب میں لکھا 12,000 سال تک حضور مقام قرب میں رہے، پھر مقام حب میں، پھر مقام عدل میں، ایسے ہی مختلف مراحل ذکر کرتے گئے، لیکن ہزاروں سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی درجات میں اس نور مبارک کو رکھا جو اپنے نور سے پیدا کیا گیا۔ پھر وہ درجات میں ذکر فرماتے حضور، ایک ایک اللہ کی ایک ایک صفت کا ذکر کرتے جاتے ہزاروں سال تک۔ جب قہار پہ آتے تو قہار کا ذکر کرتے ہزاروں سال نکل جاتے، پھر اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو قہار کی وجہ سے اس نور مبارک کے پسینے آ جاتے اور قطرات نکلتے، اس قطرات سے انبیاء کے نور کو پیدا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایسے ہی مختلف اذکار میں جب وہ نور مبارک
جب اس نور مبارک سے قطرات نکلتے تو مختلف اشیاء کو، مختلف مخلوقات کو اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ محدث رکن پیر سیدی ابو الحسنات علیہ رحمت و رضوان اپنی مایہ ناز تصریف میلاد نامے میں تحریر رقم تراز ہے فرماتے ہیں کہ جب نور مبارک مقام عدل پر پہنچا، عدل پر پہنچا، جب غور کیا عدل یہ تو فضل چاہتا ہے، یہ تو نعمتوں کو چاہتا ہے، تو حضور کے اس نور سے پسینے کے قطرات نکلے تو اس سے حضرت لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی روحوں کو پیدا کیا گیا۔ تو یہ نور مبارک سے پیدا کی جانے والی روحیں میرے دوستوں، ہم لوگوں کی نور پاک کے قطرات سے پیدا کی جانے والی روحیں ہماری اللہ نے جسموں میں ڈالا ہے، اور وہ بھی عدل پر، نعمتوں پر، فضل اور نعمتوں کا جب حضور علیہ السلام تصور فرما رہے تو اس وقت مسلمانوں کی روح کو پیدا کیا گیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور حضور اسی وقت سے کائنات میں آنے سے نہیں، اس نور مبارک کے اس مراحل میں بھی حضور ہم گنہگاروں کو یاد فرماتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں مولا جس قوم کا، جس امت کا میں نبی بنایا جاؤں گا اس امت کی مغفرت فرمانا۔ اس وقت جس وقت ابھی کائنات بنی نہیں ہے، انسان کا وجود ہی نہیں ہے، ابھی نہ کوئی بشر، نہ کسی قسم کی بشریت ہے، اس وقت بھی حضور ہمیں یاد فرماتے ہیں۔ نور مبارک کے ان مراحل میں، ان درجات میں، ان مقامات میں بھی حضور ہم گنہگاروں کو یاد فرما کے خدا سے التجا فرما رہے اور دعا فرما رہے مولا ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، کرم کا معاملہ کرنا۔ تو اس نور مبارک ہی سے اللہ نے ملک کو پیدا کیا۔ اچھا، ملک فرشتے حضور ہی کے نور سے پیدا کیے گئے، کتنے احادیث ہیں آپ کو ملیں گے، حضور کے نور مبارک سے فرشتے پیدا کیے۔ کسی سے پوچھیے آپ، کسی بھی والا میں فرشتے نور ہیں؟ بولے ہاں فرشتے نور ہیں۔ حضور نہیں، ارے جس نور سے پیدا کیا گیا اس کو تو نور مانتا ہے، اور جس سے پیدا کیا گیا اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ دل میں کہیے کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ یہ اللہ ہمیں اس دل سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اس سینے سے بچائے رکھے۔ اس کے لیے میرے دوستو ایسے مجالس میں، ایسے محافل میں بزرگوں کے پاس اسلاف کی باتیں ہمیں سنتے رہنا پڑے گا تو ہم باقی رہیں گے، ورنہ پھر حالات تو بہت خطرناک ہیں۔ حالات تو بس ہمیں اس وقت کہاں لے کے چلے جاتے ہیں پتہ نہیں۔ بچہ حال سوال کر رہا تھا، وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہرحال سوال کیا، جواب بھی دیا۔ اور سوال کرنے کا انداز ایسا تھا کہ بہت بڑا عالم دین ہے، مفتی ہے جو سوال کر رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جواب تو دیا، ہو گیا، جواب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے دوست بتا رہے تھے کہ صاحب اس کو قرآن پڑھنے بھی نہیں آتا، ایک کے قرآن پڑھنے بھی نہیں آتا، مگر سوال ایسے بڑے بڑے سوال، وہ بس آپ پوچھیے مت۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وقت کے بہت بڑے علامہ ہیں اور بہت بڑے مفتی ہیں، بہت مسائل حل ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے، کئی قوم کے مسائل ان کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں۔ اور ایسا دنیاوی تعلیم کا معاملہ ہے کہ ٹیمپری فیل ہے، مگر سوال پوچھو مت آپ۔ تو یہ کب پیدا ہوتا ہے جب دین میں معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اس کے بعد سے شروع ہو جائے، اس کے بعد سے پھر اعتراضات، ذہنوں میں سوالات اور پھر وہ سب ساری چیزیں، یہ سب کچھ ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس چلتے رہنا ہے ہمارے بزرگوں کے عقیدے کو لے کر، ہمارے اسلاف کے عقیدے کو لے کر، صحابہ کے اہل بیت اطہار کے وہ نیک اور صالح اور کامیاب وہ جماعت کے اور ان اللہ والوں کے ہمیں عقیدے کو لے کر دنیا سے چلتے رہنا ہے، ہماری ذمہ داریاں پوری کرنا ہے، فرائض ہیں، واجبات ہے، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، جتنے ہم سے ہو سکے کریں، اور پھر ہمارے اپنے حقوق ہیں، حقوق اللہ ہے، پھر حقوق العباد ہے، اپنے گھر والوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ہم وطنوں کے حقوق ہیں، ہم محلہ کے حقوق ہیں، پریشان حال مصیبت زداؤں کے حقوق ہیں۔ ان تمام کے حقوق ادا کرتے ہوئے، ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے، پھر اس کے بعد ہمیں ایک کامیاب انسان بن کے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ سب کچھ ہوگا کب؟ جب ہم سکون میں چلتے رہیں گے تو سارے کام ہوں گے، ورنہ پھر ذرا یہ اسلاف کے راستے سے ہٹ گئے ہم بزرگوں کے راستے سے ہٹ گئے، اب پوری زندگی اس کی کشمکش میں،
وہ سوالات میں، وہ شکوک و شبہات میں، وہ پریشانیوں میں زندگی گزرے گی، نہ خود اپنے حقوق ادا کر سکے گا، نہ خدا کے حقوق اس سے ادا ہوں گے، نہ پھر حقوق اللہ ادا ہو سکتے ہیں، نہ حقوق العباد ادا ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کوئی ذمہ داریاں پوری نہیں، وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگے گا۔ جب اپنے آپ کو آدمی کو سمجھنے لگتا ہے تو پھر یہ سب ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور آدمی کو اپنے آپ کو سمجھنا یہ شیطانی فطرت ہے، یہ راستہ شیطان کا ہے۔ اپنے آپ کو سامنے ہر چیز کو کم تر سمجھتے معاملہ کہاں تک چلے جاتا ہوں، اللہ والوں سے حضور تک۔ اب بچا کیا ہے؟ تو ہمیں آج کے اس زمانے میں صرف ہم نہیں بلکہ اپنے ماتحتین کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے سارے لوگوں کو اس فتن سے، ایسے دل سے جس میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، بچانا ہے۔ تو میرے دوست ایسے محافل میں لے کے بیٹھنا پڑے گا، انہیں ایسے مجالس میں بزرگوں سے وابستہ کرنا پڑے گا۔ بزرگوں سے وابستہ رہیں گے تو دل محفوظ رہے گا، دل محفوظ رہے گا تو زندگی سکون میں چلے گی، آخرت کامیاب ہوگی۔ دنیا میں سکون میں ہمیں چلنا ہے اور آخرت کی لامتناہی زندگی میں ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ تو آج کے فی زمانہ ہمیں اسلاف کو اور بزرگوں کو تھام کے رہنا پڑے گا، اور ایسی مجالس و محافل کو کبھی چھوڑنا نہیں، ہمیشہ نہ صرف ہم بلکہ ہمارے تمام جتنے ماتحتین سب کو لے کر ایسے مجالس میں بیٹھنا پڑے گا، تو ہم محفوظ رہیں گے، ہمارا دل محفوظ رہے گا، سینہ محفوظ رہے گا۔ تو پھر اس کے بعد ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نور مبارک پہ، نور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں، اور پھر حضور کو نور مبارک، اور سب سے پہلے حضور کی نور مبارک کی تخلیق ہونے پر، اور پھر اس کے بعد ہزاروں سال تک صرف خالق کائنات کے ساتھ نور مبارک کا رہنا، اور پھر مختلف مراحل سے گزرتا ہوا، پھر اس کے بعد آپ ہی کے نور سے تمام کائنات کو پیدا کیا جانا، پھر اس کے بعد دنیا کا کائنات کا وجود میں آنا، اور پھر سب کچھ یہ حضور جاننا، یہ سب کچھ پیدا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ قلم کو پیدا کیا جائے گا، لوح کو پیدا کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی، اس میں سب کچھ لکھا جائے گا۔ یہ سب کچھ وہ نور مبارک کو نور مبارک کا جاننا، یہ سب کچھ ہمیں ماننا آسان ہوگا۔ اگر نہیں تو پھر اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے دل میں تھوڑی کجی آ جائے گی، تو بولے گا وہ کیسے نور، وہ کیسے لوح قلم تو لکھا، حضور کو کیسے معلوم وہ سب۔ اب اس کے بعد لوح پہ سب کچھ سارا لکھا، حضور کیسے جانتے ہیں؟ یہ دوست یہ سب کچھ اعتراضات سب بعد میں یہ پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں جب ہمارے دل میں کچھ سختی آتی ہے، نورانیت کمی ہوتی ہے۔ تو آج میں اس مبارک محفل میں، اس مجلس میں میری مختصر سے دلائل کے ساتھ، مختصر سے اپنے کلمات کے ساتھ یہ گفتگو ختم کرتا ہوا، میں آپ سے یہی آخر میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے ماتحتین کو اسلاف کے ساتھ، بزرگوں سے جوڑے رکھیے، تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت ہو، دنیا کامیاب ہو، اور آخرت کی لامتناہی زندگی میں ہمیں شرمندہ ہونے کی نوبت نہ آئے۔ دنیا کامیاب کرنا ہے، آخرت کامیاب کرنا ہے، تو ایمان کو بچا کے لے کے چلنا پڑے گا۔ اور ایمان کون سا ایمان؟ وہ حضور کا ایمان، اہل بیت کا ایمان، صحابہ کا ایمان، اور پھر ان کی اتباع کرنے والوں کا ایمان لے کے ہم کو چلنا ہے۔ آج کل ایمان کی باتیں تو بہت ہوتی ہے، لیکن ایمان وہ ایک الگ ایمان ہے جو دے رہے ہیں، ایک الگ عقیدے جو دے رہے ہیں۔ وہ عقیدے نہیں چاہیے ہم کو عقیدہ وہ صحابہ کا چاہیے، ہم کو عقیدہ اہل بیت اطہار کا چاہیے، ہمیں ایمان اس کامیاب جماعت کا چاہیے جس پر چلنے پر، جس کی اتباع کرنے پر، بلکہ وہ ساری جماعت میں سے کسی ایک کی اتباع اگر کر لیتے ہیں تو اس کے کامیاب ہونے کی گارنٹی حضور علیہ السلام نے دی کہ ارے وہ ساری جماعت کی تمہیں اتباع کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کی پیروی بھی تم کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت کا راستہ پالو گے۔ تم ہدایت کا راستہ چاہتے ہو تو وہ جماعت نہیں، وہ جماعت میں سے کسی ایک کی بھی تم اتباع کر لو، ان کی ایک کی بھی پیروی کر لو، تو پھر ہدایت پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی چاہتے ہیں تو اسلاف کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم بڑوں کو نہیں چھوڑ سکتے، بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے سے کوششیں نہیں کر سکتے۔ اسلاف کو پکڑ کے ان کے پیچھے چلنا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اگر ہم اسلاف کو پکڑ کے ان کے پیچھے چلیں گے تو بھی صحیح منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔
رہبر ایک سامنے ہو، رہبر سامنے ہو تو آسانی کے ساتھ منزل کو پہنچ جاتے ہیں. آج کل ہم لوگ کہیں سفر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ گوگل میپ لگا ہے، ہمیں جہاں بتا دے گا ویسا جاتے ہیں. اتنا کچھ کرنا ہی ہے، بغیر رہبر کے کچھ بھی نہیں ہے معاملہ. اب وہ نہیں تو پہلے جب گوگل میپ نہیں تھا جا کے اچھا راستے کو پوچھنا، میں راستہ دے جاتا تو لوگ بولتے کوئی صحیح بتاتا، کوئی غلط بتایا، کوئی الٹا ہی بتایا تھا، پھر واپس پلٹتے. پھر ایک چلے گئے 20 کلومیٹر کے آپ پوچھے کہ ارے ادھر نہیں ہوا آپ کو، ادھر ہی ہے، پھر پلٹو. پھر اس کے بعد یہ سب کچھ مسائل کیوں ہوتے تھے؟ کیونکہ ایک رہبر نہیں تھا، ایک منزل تک پہنچانے والا گائیڈ نہیں تھا. اب جب منزل تک پہنچانے والا گائیڈ مل گیا اب پورا ہوتا ہے. Please turn right after 100 meters, 50 meters, please left, right, straight, سب بولتے ہیں. ایک رہبر کو پکڑے، ایک گائیڈ کو پکڑے، کوئی اپنا پیر و مرشد ہو جس کے ہاتھ بیعت ہو جائے، اس کے پیچھے چلتے رہے، وہ بتائے گا ارے کہاں جا رہے بابا؟ ادھر نہیں، ادھر ہونا ہے، ادھر چلنا ہے، تو کامیابی کی منزل ملے گی. تو جب تک بزرگوں کے ساتھ ہم رہیں گے آگے کامیابی کی اپنی جو منزل مقصود ہے وہاں تک جا سکیں گے. ورنہ پھر بھٹکتے رہیں گے، کوئی ادھر بھیج دے گا، کوئی ادھر بھیج دے گا، کوئی یہ گلی میں بلا لے گا، کوئی وہ گلی میں ادھر سے چلے آؤ، ادھر سے چلے آؤ، ارے گلی نہیں شارٹ کٹ ایسا چلے آؤ، شارٹ کٹ جا کے اتنا لمبا پڑتا ہے بعض اوقات وہیں پھنس جاتے ہیں، آگے راستہ ہی نہیں رہا. شارٹ کٹ کے چکر میں بعض وقت ہوتا ہے ارے وہاں سے پوچھا کے ساتھ ایسا چلا بولیے بتا دیتا کوئی کوئی بیچ میں بھی ایسا چلے گا، ایسا گھومتے ختم گیا تھا. اب وہ پھرتے پھرتے پریشان، جانا تھا اس کو آدھے گھنٹے کا راستہ، شارٹ کٹ کے چکر میں 1 گھنٹہ ہوگا پھر بھی نہیں پہنچا. یہ کیا ہوگا؟ ایک اپنا رہبر نہیں بنایا، اب جو ملا ادھر لے جا، جو ملا ادھر ادھر. یہ راستے 20 راستے بھٹکنے کے بجائے ہم ایک اپنے رہبر اور رہنما کو جو اسلاف کے ہمارے صحابہ اہل بیت اطہار صحابہ تمام اولیاء کے راستے پر ہیں، ان کے مسلک پر ہیں، ان کے عقیدے پر ہے، ویسے ایک رہبر کو پکڑیں گے، تھامے رہیں گے تو ایک صحیح منزل تک آسانی کے ساتھ پہنچا. آسانی کے ساتھ اگر ہم دنیا دیکھو، یہ کورونا، یہ بارش کے موسم، یہ حالات سارے، تو اب تو ہمیں پہلے تو بھی بھروسہ تھا، ابھی تو جوان ہیں نا، ابھی بچے ابھی بوڑھے، اب کچھ بھی نہیں. بچہ 20 سال کا فٹ ایک دم، کیا ہوا؟ کورونا ہوگا، چلے گئے. کیا ہوا؟ بارش، 11 سال کا بچہ ایسے چلے گا، ڈیڈ باڈی ملی، کوئی عمر کا تو بھروسہ ہی نہیں ہوا. اب بتانے زندگی کب تک ہوگی، کس دن ہوگی، کوئی بھروسہ نہیں. بولے پھر بھی لوگوں کو جینے کا ہے، ابھی تو ہے نا، صحت مند ہے، جوان ہے، بچے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اب وہ سب کچھ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، یہ عبرت کے مقامات ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت کے مقامات ہیں. کہ دیکھو آدمی سوچتا کیا تھا، ہمارے پرانے شہر میں بہترین کالونی، نام بہترین کالونی، کیسے کیسے کالونی نام، جبیل ہو، نبیل ہو، حبیب کالونی، سب NRI محنت کر کے ساری زندگی ایک بہترین بلڈنگ بنا. حالت کیا ہے آج بھی سوی دن میں؟ حالت یہ ہے کروڑوں پتی لکھ پتی آپ پاکٹ کھانے کی لاتے دے رہے، کھا لے کے بیٹھ رہے. گھر میں بہترین فرنیچر پتہ نہیں کہاں سے لائے، آئیکیا سے جا کے لائے، معلوم کیا کہاں سے لائے، اٹھائے تو بڑے ہاتھ کو آئے. پانی سارا پانی اندر داخل ہو گیا، کیچڑ سے سارا فرنیچر اتنا خراب کر دیا، گلا گیا پانی سے. پکڑ کے لوگ اٹھا رہے، صاف صفائی کرنے والے بیچارے اٹھا رہے تو بڑے ہاتھ کو آئے. پانی میں گاڑیاں لاکھوں کے ساز و سامان، کمائی ہوئی ساری زندگی پوری سب واسطوں کو گھر بھی گر گئے، ساز و سامان، آم کے جو کپڑے وہ بھی صاف نہیں. وہ جاتے تھے بڑے بڑے شو روموں پہ، کلر چوائس، اور اس کے بعد سائز دیکھ رہے، ادھر سے ادھر تھوڑا ذرا ٹائٹ ہو رہا ہے، دوسرا ذرا لوز ہو رہا، دوسرا. اب حالت یہ ہے آپ جو کپڑے دیں وہی مل لینے کا ہے، چاہے ڈھیلا ہو، چاہے ٹائٹ ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا، کلر کچھ بھی ہو. کیوں؟
کیونکہ جو آن میں کپڑے ہیں اس میں بدبو آ گئی، چینج کرنا ہے کپڑے نہیں ہے، اب جو آپ دیے وہی لینا ہے، اب جا کے کسی شو روم سے لینے کے لیے جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں۔ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ عبرت کے لیے ہمیں دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اسی طرف اللہ کی طرف رجوع کرتی ہیں، ہمیں حبیب پاک علیہ السلام کی طرف ہمیں پلٹاتی ہیں کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کو ہم لوگ اس کی زندگی گزارو، اس کے ساتھ ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، اس کے بعد کبھی کوئی بھی وقت آ جائے پھر اس کے بعد اللہ کے پاس آنا ہی ہے۔ دنیا کی لوگ کب کس وقت چلی جاتی، کب کس وقت پلٹ جاتی ہے پتہ دل کر لیں یا مداویوہا بین الناس، انسانوں پر دن بڑھا لیے جاتے ہیں، بہت ہی خوشحال دن تھے ویسے پلٹ جاتے ہیں، کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا، سوچ بھی نہیں سکتا، تصور میں کبھی خیال میں نہیں لایا ہوا کہ ایسا دن بھی آ سکتا ہے۔ کبھی کوئی مصیبت زدہ پریشان حال ہوتا، ایک ہی دن میں ایسی زندگی اسی پلٹ جاتی کہ بہت ہی زیادہ خوشحال ہو جاتا، اور ایسے خوشحال زندگی ایک لمحہ ایک دن کا وقت ہوتا ہے، پل کیا کرتے ہیں ساری زندگی، زندگیوں کا بھروسہ نہیں، نہ مال و دولت کا بھروسہ ہے، نہ ساری ہماری یہ کمائی میں دولتوں کا عزتوں کا کسی کا بھروسہ نہیں ہے، صرف خدا اور اس کے رسول میں ہے بھروسہ ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، بس انہیں وہ جو جس راستے پر ہمیں جو راستہ ہمیں دیے ہے اسی راستے پر قائم رہنا ہے، اس راستے پر قائم رہنے کے لیے ہمیں اسلاف اور بزرگوں کو تھام کر رہبر و رہنما کے ساتھ چلتے رہنا ہے، کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے، اور پھر ہمیں منزل مقصود تک ہم کامیابی کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، مولا فضل کا معاملہ فرمائے، کرم کرم کا معاملہ فرمائے، مولا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرمائے، مولا رحم فرمائے، کرم فرمائے، مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مولا جو جن مصیبتوں میں پریشان ہے گرفتار ہے ان کی پریشانیوں سے مولا انہیں آزاد فرما دے، مولا جو خاصوں سے حیدرآباد میں مولا جو بارش کی وجہ سے پریشان حال لوگ ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما، مولا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما، مولا کرم کا رحم کا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما، مولا ربیع الاول ہے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور یہ آج کی ہم جو جمع ہوئے تیرے حبیب پاک کی یاد میں جمع ہیں، آپ کی آمد کی یاد میں جمع ہیں، مولا اس محفل کا صدقہ مولا تیرے حبیب پاک کی یاد بنانے کا صدقہ مولا رحم فرما، کرم فرما، فضل کا معاملہ فرما، مولا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما، بے شک گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، نسیانکار ہیں، بدکار ہیں مولا، لیکن تیرے حبیب کے غلام ہیں مولا، اس غلامی کا واسطہ دیتے ہیں مولا، کرم فرما، رحم فرما، پریشانیوں سے مولا نجات عطا فرما، جو بیمار من کی بیماریوں سے مولا انہیں شفا کاملہ عاجلہ طبیعہ مستمرہ عطا فرما، جو مولا جو جن پریشانیوں میں ہے مولا ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ربیع الاول کے صدقے میں مولا سارے عالم کے مسلمانوں کی مولا حفاظت فرما، مولا سارے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما، مولا خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کی مولا مدد فرما، مولا تیری مدد ہوگی تیری نصرت ہوگی تو مولا حفاظت ہوگی، مولا تیری مدد کی تیری نصرت کی مولا تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں مولا نصرت فرما دے، مسلمانوں کی نصرت فرما، مولا جتنے دشمنان اسلام ہیں مولا ان کو اس کو نابود فرما، مولا ان کی سازشوں کو ناکام فرما، ان کی ساری سازشوں کو ناکام فرما، مولا ہمارے تمام مسکینوں کو مولا حضور کے تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی محبت سے مولا ہمارے سینوں کو بھر دے، مولا ہمارے قلب کو نورانی بنا دے، ہمارے قلب سے مولا کثافت کو دور فرما، مولا ہمارا دل نورانی ہو جائے، منور ہو جائے، مجلہ ہو جائے، مولا ایسے اسباب عطا فرما دے، مولا ایسے اسباب مہیا فرما کہ ہمارے قلب سے کثافت دور ہو جائے، مولا ہمیں کوئی بہترین رہبر اور رہنمائی عطا فرما، مولا جن کے پیچھے ہم کامیاب زندگی اور آخرت کی کامیابی ہم حاصل کر سکیں، مولا ایسی ہمیں زندگی عطا فرما، اور مولا ہمارا ایسا نصیب کر کہ آخری سانس تک تیرے اور تیرے حبیب پاک کی اتباع میں زندگی گزارے، آخری سانس بھی ہمیں تیرے حبیب پاک کی محبت میں نکلے، مولا ایسا